حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. سورہ علق کی 5 آیت کریمہ نازل ہوئیں. آپ ان آیتوں کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس آئے. آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ. لوگوں نے آپ کو چادر اڑائی یہاں تک کہ خوف آپ سے جاتا رہا. حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا. حضرت خدیجہ سے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کو ڈر گیا، میں اپنی جان کو ڈر گیا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں بار وحی کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں دشمنوں کے ایذا پر صبر نہیں کر پاؤں گا. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. بار نبی بار وحی برداشت نہ کرنا یہ رسوائی ہے. مخالفین کی ایذا پر صبر نہ کرنا یہ رسوائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، لوگوں کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. لہذا آپ گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا کبھی نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ نے تسکین دینے کے بعد مزید حضور کو تسکین دینے کے لیے حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ کے پاس لے کر گئیں. حضرت ورقہ نہیں، ورقہ، حضرت ورقہ کے پاس لے کے گئیں تاکہ حضرت ورقہ بھی آپ کو تسلی دیں، آپ کو سمجھائیں. حضرت ورقہ عرب کے مسلم الثبوت عالم فاضل شاعر گزرے ہیں. حضرت خدیجہ کے چچازاد بھائی تھے. حضرت خدیجہ آپ کو حضرت ورقہ کے پاس لے کر گئیں تاکہ حضرت ورقہ بھی آپ کو تسلی دیں، آپ کو تسلی دیں. فانطلقت به خدیجۃ حتی آتت به ورقۃ بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن ام خدیجہ. اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو لے کر چلیں، آپ کو لے کر یہاں تک کہ آئیں ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى کے پاس. ابن ام خدیجہ جو حضرت خدیجہ کے چچازاد بھائی تھے، جو حضرت خدیجہ کے حضرت ورقہ کون تھے؟ حضور کو وہ حضرت ورقہ کے پاس لے کر آئیں. وَكَانَ عمران تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، حضرت ورقہ ایسے آدمی تھے جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے. زمانہ بتوں کی عبادت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے. اور کیا خاص بات ہے ان میں؟ وَكَانَ
یکتب الکتاب العبرانیہ، حضرت ورقہ عبرانی لکھنا جانتے تھے، زبان عبرانی لکھنا جانتے تھے۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَا، حضرت ورقہ انجیل کو عبرانی میں لکھتے تھے، حضرت ورقہ انجیل کو عبرانی میں لکھتے تھے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا لکھوانا۔ انجیل سریانی زبان میں تھی، اور حضرت ورقہ انجیل جو سریانی زبان میں تھی اس کو کس میں لکھتے تھے؟ ایک بات اور بتاؤں، حضرت ورقہ تینوں زبانوں کے ماہر تھے، عربی زبان کے بھی، سریانی کے بھی اور عبرانی کے بھی، تینوں زبانوں کے کیا تھے؟ ماہر تھے۔ حضرت ورقہ انجیل کو جو سریانی زبان میں تھی اس کو عبرانی میں لکھتے تھے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا لکھوانا۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، حضرت ورقہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، حضرت ورقہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، قد عمیا، اور نابینا بھی ہو چکے تھے، نابینا بھی جب لے کر گئیں۔ فقالت لہو خدیجہ یا ابن عم اسمع من ابن اخیکا، حضرت خدیجہ نے حضرت ورقہ سے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، تم اپنے بھتیجے کی بات سنیے، اے میرے، تم اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ خاندانی اعتبار سے حضرت خدیجہ کے حضرت ورقہ چچا بھائی تھے، اور خاندان کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ورقہ کے بھتیجے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اے میرے چچا بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ فقال لہ ورقۃ یا ابن اخی، حضرت ورقہ نے حضور سے کہا، اے میرے بھتیجے، ماذا ترا، تم نے غار حرا میں کیا دیکھا، تم نے کیا دیکھا؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا جو غار حرا میں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بتایا حضرت ورقہ کو۔ فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، حضرت ورقہ نے کہا، حضور سے کہا، حضرت ورقہ نے حضور سے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر اتارا تھا، جو تمہارے پاس غار حرا میں آیا ہے فرشتہ، یہ وہی فرشتہ ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ ناموس کا معنی آتا ہے راز کی بات بتانے والا۔ ناموس کا معنی کیا آتا ہے؟ یہاں ناموس سے مراد حضرت جبرائیل ہے، اور ایک ہے جاسوس۔ جاسوس کہتے ہیں جو شر کی پوشیدہ باتیں دوسروں کو بتائے، جاسوس کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے جاسوس۔ اور یہاں ناموس سے مراد حضرت جبرائیل۔ ناموس کسے کہتے ہیں؟
جو راز کی باتیں بتائے، جو راز کی. حضرت ورقہ نے حضور سے کہا یہ وہی فرشتہ ہے جو تمہاری غار حرا میں تمہارے پاس آیا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا. اور فرمایا یا لیتنی فیہا جزعن، کاش میں ان دنوں طاقتور جوان ہوتا. کاش جب آپ دعوت کا کام کریں گے، جب آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، قوم آپ کو نہیں مانے گی. کاش میں ان دنوں طاقتور جوان ہوتا. یا لیتنی، کاش میں ان دنوں زندہ ہوتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. پہلے نصرانی تھے حضرت ورقہ، بعد میں ایمان لے آئے، بعد میں ایمان لے آئے اور صحابی بھی ہوئے. اور کیا ہے؟ صحابی بھی ہوئے. حضرت ورقہ صحابی بھی ہوئے، آخر تک ایمان پر قائم رہے. اطلاق ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حضرت ورقہ صحابی بھی ہوئے اور آخر تک ایمان پر قائم رہے. دیکھ لو جذبات حضور کے تعلق سے، جذبات دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. یا لیتنی فیہا جزعن، کاش میں ان دنوں طاقتور جوان ہوتا. کن دنوں؟ نیچے لکھا ہوا ہے. جب آپ نبوت کا دعویٰ کریں گے، جب آپ دعوت کا کام کریں گے، قوم آپ کو نہیں مانے گی. کاش میں ان دنوں طاقتور جوان ہوتا، کاش میں ان دنوں زندہ ہوتا. اذ یخرجکا قومکا، جبکہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. کاش میں ان دنوں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نہیں مانے گی تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا. کاش میں ان دنوں طاقتور جوان ہوتا، کاش میں ان دنوں زندہ ہوتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا مخرجیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ کیا میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ ایسا بھی ہوگا؟ قال نعم، حضرت ورقہ نے فرمایا ہاں ہاں. جب بھی کوئی شخص آپ کی طرح شریعت لے کر آیا تو اس سے دشمنی کی گئی، اس سے لہذا آپ سے بھی دشمنی کی جائے گی. لوگ آپ کی نبوت کا انکار کریں گے، آپ کی دعوت کو نہیں مانیں گے. قال نعم، حضرت ورقہ نے فرمایا ہاں. لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا اودیا. حضرت ورقہ نے فرمایا ہاں آپ کی قوم آپ کو نہیں مانے گی. اور حضرت ورقہ نے فرمایا جب بھی کوئی مرد، جب بھی کوئی انسان، جب بھی کوئی مرد آپ کے مثل شریعت لے کر آیا، اودیا، اس سے دشمنی کی گئی، لہذا آپ سے بھی دشمنی کی جائے گی. ترجمہ دیکھیں اس کا. جب بھی کوئی مرد آپ کی طرح شریعت لے کر آیا، اودیا، تو اس سے دشمنی کی گئی، لہذا آپ سے بھی دشمنی کی جائے گی. حضرت ورقہ فرماتے ہیں وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا، اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا، جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، اگر میں نے وہ زمانہ پایا، انصرکا نصرا موزرا، تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا. لیکن ایسا ہو نہیں پایا.
ثم لم ينشب ورقۃ ان توفیا، ورقہ زندہ نہ رہے، ان کا وصال ہو گیا چند دنوں کے بعد. ثم لم ينشب ورقۃ ان توفیا، حضرت ورقہ زندہ نہ رہے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی ثم لم ينشب باقی نہ رہے ورقہ، ان توفیا ان کا وصال ہو گیا. وَفَتَرَ الْوَحِيُّ، اور وحی بھی رک گئی، وحی بھی رک گئی. حضرت ورقہ کے یہ جذبات تھے کہ جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے، جب آپ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے، لوگ آپ کو نہیں مانیں گے، آپ کی نبوت کا انکار کریں گے. حضرت ورقہ فرماتے ہیں کاش میں ان دنوں جوان ہوتا تو میں آپ کی بھرپور مدد کرتا، لیکن ایسا ہو نہیں پایا. چند دنوں کے بعد حضرت ورقہ کا وصال ہو گیا. وَفَتَرَ الْوَحِيُّ، اور وحی رک گئی. سورہ علق کی یہ 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد میں وحی رک گئی. اس کے بعد دوسری وحی آئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. وحی رک گئی، وحی وَفَتَرَ الْوَحِيُّ، وحی بند ہو گئی، وحی کا آنا بند ہو گیا. اس کے بعد دوسری آیت کریمہ یہ نازل ہوئی. کتنے دنوں تک وحی رکی اور یہ وحی کیوں رکی؟ کتنے دنوں تک یہ وحی رکی اور کیوں رکی؟ کتنے دنوں تک رکی؟ اس میں کئی اقوال ہیں. اس میں ایک قول ہے 3 سال تک رکی، ایک قول کیا ہے 3 سال تک وحی رکی. سورہ علق کی یہ 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد وحی رک گئی. ایک قول یہ ہے 3 سال تک رکی، ایک قول یہ ہے کہ 1 مہینے تک رکی، ایک قول یہ ہے کہ 12 دن تک رکی، ایک قول یہ ہے کہ 3 دن تک رکی، ایک قول یہ ہے کہ 40 دن تک رکی. سب سے بہتر قول ہے کہ وہی 40 دن تک رکی. 40 دن تک وہی کیوں رکی؟ معاذ اللہ اس وجہ سے نہیں رکی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا. معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس لیے وہی رک گئی، وہی کا آنا بند ہو گیا. وہی اس لیے رکی تاکہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد جو آپ کے جسم پر اثر پڑا تھا، جو کمزوری، جو بخار جیسی کیفیت نازل ہوئی تھی، جو لرزہ براندام آپ ہوئے تھے، وہ دور ہو جائیں. وہ اس کے لیے 40 دن بہت کافی ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت کافی. 3 سال کا ہے، 6 ماہ نہیں کا، 3 سال 12 دن 3 دن 40 دن. یہاں 3 سال لکھے ہیں، 2 نیچے کہاں گیا؟ وَفَتَرَ الْوَحِيُّ، وحی رک گئی. اوپر لکھا ہے یہ وَفَتَرَ الْوَحِيُّ کے اوپر
کیا 3 سال دیکھا وہی رک گئی. یہ قول راجح نہیں ہے, یہ قول راجح, یہ بہت لمبا ٹائم ہوتا. صحیح قول یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح قول یہ ہے کہ وہی رکی کتنے دن, وہ بھی کس وجہ سے, تاکہ آپ کے اعضاء پر جو اثر پڑا ہے وہ اثر دور ہو جائے, وہ اثر کیا ہے, دور ہو جائے. قال ابن شہاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي. یہاں سے دوسری حدیث ہے. حضرت ابن شہاب نے فرمایا, حضرت کہ مجھے خبر دی ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے, مجھے خبر دی, کیا خبر دی, کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری قالا, حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا, وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ, حضرت جابر وحی کے رک جانے کی حدیث بیان کر رہے تھے. حضرت جابر وحی کے رک جانے کی حدیث بیان کر رہے تھے. فقالا فی حدیث ہی, اب قالا کا فاعل حضور ہے, حضور نے فرمایا اپنی بات چیت میں, حضور نے فرمایا بینا انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء, فقالا, حضور نے اپنی بات چیت میں فرمایا میں راستے میں چل رہا تھا, میں راستے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی, میں نے آسمان سے, فرفعت بصری, تو میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا, فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. میں راستے میں چل رہا تھا, میں راستے میں چل رہا تھا, میں نے آسمان سے ایک آواز سنی تو میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا, اٹھاتی کیا دیکھا, یہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا, آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا. میں سمجھ گیا, میں جان گیا یہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا, آسمان اور زمین کے درمیان میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. فَرُعِبْتُ مِنْهُ, فَرُعِبْتُ مِنْهُ, تو میں اس سے ڈر گیا, میں اس سے ڈر گیا, ایسا ڈرا. فَرَجَعْتُ, تو میں گھر لوٹا, فَقُلْتُ, میں نے کہا زَمِّلُونِي زَمِّلُونِی, مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرے آیت کریمہ 40 دن کے بعد نازل فرمائی. یا ایھا المدثر, اے کمل پوش, اے کمل اوڑھنے والے, قم, کھڑے ہوئیے, کھڑے ہو, فانذر, لوگوں کو ڈرائیے, لوگوں کو اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے, اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے, اور بتوں سے دور رہیے, اور بتوں سے وَالرُّجْزَ فَاجُر. یا ایھا المدثر, اے بالا پوش اوڑھنے والے, اعلیٰ ترجمہ کیا, اے بالا پوش اوڑھنے والے اٹھو, فانذر, لوگوں کو ڈراؤ, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو, اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو,
اور بتوں سے دور رہو. فحمی الوحی وتتابع، اب وحی میں گرمی پیدا ہوئی، وتتابع، اور وحی لگاتار آنا شروع ہو گئی. فحمی الوحی، وحی میں گرمی پیدا ہوئی، وتتابع، اور وحی لگاتار آنا شروع ہو گئی. اب وحی لگاتار آنا شروع ہو گئی. صرف 40 دن کا یہ وقفہ رہا، اس کے بعد میں وحی آنا شروع ہو گیا. ہر دن، ہر دوسرے دن، تیسرے دن، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں. فحمی الوحی، تو وحی میں گرمی پیدا ہو گئی، وتتابع، اور وحی لگاتار آنے لگی. ذرا اس کو اور سمجھو. تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح، اس حدیث کی اتباع کی ہے حضرت عبداللہ ابن یوسف نے اور ابو صالح نے. تابعہ، ہو ضمیر کا مرجع یحییٰ ابن بکیر ہیں. شروع میں دیکھو، اب جہاں سے یہ حدیث مروی ہے، جہاں سے یہ حدیث شروع ہے، وہ دیکھو، حدثنا یحییٰ ابن بکیر. تابعہ، ہاں زمین کا مرجع کون ہے؟ یحییٰ ابن بکیر کی اتباع کی ہے عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے. لیث ابن اسد سے روایت کرتے ہوئے. دوسرے نمبر پر کون ہے؟ قال اخبرنا اللیث. لیث، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ لیث ابن اسد. لیث جمع کرو. یحییٰ ابن بکیر کی متابعت کی ہے عبداللہ ابن یوسف نے اور ابو صالح نے لیث ابن اسد سے روایت کرتے ہوئے. ہو گیا، آگے بڑھو. وَتَّابَعَهُ ہلال بن رداد عن الزہری. اور یحییٰ ابن بکیر کی اتباع کی ہے ہلال ابن رداد نے. زہری سے. شہاب، زہری کہاں ہے اس میں؟ کہاں ہے زہری اس میں؟ ابن شہاب زہری، ابن شہاب زہری، ابن شہاب زہری ہیں یہ. اب ترجمہ کر. وَتَّابَعَهُ ہلال ابن رداد نے یحییٰ ابن بکیر کی اتباع کی ہے زہری سے روایت کرنے میں. کون سا زہری ہے؟ ابن شہاب زہری سے روایت کرنے میں. مطلب بڑھیا صحیح. کیا بیٹا؟
عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے متابعت کی ہے یحییٰ ابن بکیر سے لیث ابن اسد سے روایت کرتے ہوئے. اور آگے بڑھیں. ہلال ابن رداد نے یحییٰ ابن بکیر کی متابعت کی ہے ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہوئے. یہ تو ہے. وقال یونس ومعمر بوادرہ. حضرت یونس اور حضرت معمر نے فوادہ کی جگہ ووادرہ فرمایا. آپ لوٹے اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا. اوپر کیا ہے؟ یرجف فوادہ. آپ کا دل کانپ رہا تھا. آپ کا دل. حضرت یونس نے حضرت معمر نے فرمایا نہیں فوادہ نہیں بوادرہ ہے کہ آپ کا شان اقدس کانپ رہا تھا. بوادرہ جمع ہے بادرتن کی. بادرتن کا معنی کیا آتا ہے؟ شانہ. دونوں کاندھوں کے بیچ میں جو جگہ ہے, دونوں کاندھوں کے بیچ میں جو جگہ ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ شانہ. حضرت یونس حضرت معمر فرماتے ہیں بوادرہ, آپ گھر لوٹے اس حال پہ کہ آپ کا شان اقدس کانپ رہا تھا. لیکن بہتر وہی ہے یرجف فوادہ کہ آپ کا دل. دو راویوں نے یہ بیان کیا ہے بوادرہ. بات ختم ہوئی. تابعو. چلو تابعو میں زمین مجا یحییٰ ابن بکیر. یحییٰ ابن بکیر کی متابعت کی ہے. متابعت عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے کس سے روایت کرتے ہوئے؟ حضرت لیث سے روایت کرتے ہوئے. اب آگے بڑھو. وتابعہ میں بھی ضمیر کا مرجع یحییٰ ابن بکیر ہے. یحییٰ ابن بکیر کی متابعت کی ہے ہلال ابن رداد نے. کس سے روایت کرتے ہوئے؟ ابن شہاب زہری سے. کیا فرق ہے دونوں؟ شروع سند سے جو روایت کرے اسے کہتے ہیں متابعت تامہ پوری. اور جو بعد میں متابعت کرے ایک دو راویوں کے بعد میں کرے وہ اسے کہتے ہیں متابعت ناقصہ. تو پہلی متابعت تامہ ہے چونکہ لیث پہلے ہیں اور ابن شہاب زہری بعد میں ہے. وہ پہلی متابعت تامہ ہے اور دوسری متابعت ناقصہ ہے. اول سند سے جو متابعت کرے اول سند سے اسے کہتے ہیں متابعت تامہ, اور جو ایک دو راوی چھوڑ کے کرے اسے کہتے ہیں متابعت ناقصہ. یہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا, کچھ